نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول السديد في علم التجويد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ تلاوت کا حق ترتیل ہے جو صحابہ کرام نے اپنے معلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ کس نے کس سے سیکھا؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَقْرَأُ سُورَةً وَأُرَتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ۔ اس کا مطلب ہے میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل سے پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجائے کہ میں پورا قرآن پاک بغیر ترتیل کے پڑھوں، میں ایک سورت ترتیل سے پڑھ لوں تو وہ پورا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک اور صحابی کے بارے میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لا تنثروه نثر الرمل ولا تهدوه هذا الشعر فقوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب ولا يكن هم احدكم آخر سورہ، کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو اور نہ ہی اشعار کی طرح گا کر پڑھو۔ بعض روایات میں ہے وَلَا تُنَثَّرُوهُ نَثْرَ الدَّقْلِ، کہ ردی کھجور کی طرح نہ پھینکو۔ گویا مطلوب ان کا یہ ہے ریت کی طرح بکھیرنے سے مراد کہ اتنا تیز نہ پڑھو کہ معانی کا خیال نہ رہے، اور نہ اتنا ڈھیلا پڑھو کہ اس کی ساخت ہی بدل جائے اور وہ اشعار بن جائیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی ترتیل کو زندگی کے اندر معیار صحت قرآن بتایا اور اس پر پابندی خود بھی کی اور دوسروں کو بھی کروائی۔ اس کا ایک واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، موسیٰ بن یزید الکندی بیان کرتے ہیں کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقرئ القرآن رجلا فقرأ الرجل انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلہ فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما هكذا اقرأنیها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال كيف اقرأ كها يا أبا عبد الرحمن قال اقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو قرآن پڑھا رہے تھے تو اس نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو پڑھا اور للفقراء پہ مد نہیں کی، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے نہیں پڑھایا۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن پھر بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپ کو پڑھایا؟ پھر انہوں نے انما الصدقات للفقراء والمساکین ایسے پڑھا اور للفقراء پر مد کی۔
حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ صحابہ کرام ترتیل کو جزو لازمی خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ مدود کی مقدار میں بھی کمی بیشی برداشت نہ کرتے، اور پھر ان تمام امور کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ یہی صحابی عبداللہ بن مسعود حکم دیا کرتے تھے، جودوا القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کیا کرو۔ گویا کہ انہوں نے ترتیل کی تفسیر کی ہے کہ کوئی پوچھے ترتیل کیا ہے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اچھی آوازوں سے مزین کرنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل کا معنی حروف کی تجوید، یعنی تجوید کیا ہوتی ہے؟ حرف کی صحیح مخرج اور صفت کے ساتھ ادائیگی، اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مخرج کیا ہے، کیسے اس کو ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کیا ہے، اور صفات یعنی کہ کس انداز سے نکلے گا حرف منہ سے، موٹا ہو کے نکلے گا، باریک ہو کے نکلے گا، سیٹی والا ہوگا، بغیر سیٹی کے ہوگا، اور اس طرح کی تمام چیزیں صفات کہلاتی ہیں۔ اور وقوف کی معرفت، کہاں رک سکتے ہیں، کہاں آپ نہیں ٹھہر سکتے، کہاں آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو اعادہ کیسے کرنا ہے، تو تمام چیزیں تجوید کہلاتی ہیں۔ یہی وہ تقریر و توضیحات اور تعامل صحابہ تھا جس کی بنیاد پر تجوید کے قواعد عجمیوں کی آسانی کے لیے مرتب کیے گئے۔ عجمی کون ہیں؟ ہم لوگ، یعنی جو عربی نہیں ہے، جس کی مدر ٹنگ عربی نہیں ہے، وہ عجمی کہلاتا ہے، یعنی نان عرب، یعنی جو عرب نہیں ہے ان کے لیے قواعد بنائے گئے، اور انہی قواعد یعنی ترتیل کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت پر کل قیامت کو بشارت ملے گی۔ وہ کیسے؟ یعنی اگر ہم ادا کرتے ہیں کوئی بھی حرف، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیوں کا وعدہ ہے کہ ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف کی ادائیگی پہ۔ اگر ہم حرف صحیح ادا نہیں کریں گے تو یہ وعدہ اس کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیہ کنت تقرأها۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قاری قرآن کو کہا جائے گا، یعنی قرآن کی قرأت کرنے والا، کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بشارت ہے، قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آج بھی اسی طرح پڑھ، تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ترتیل کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے اندر اس ترتیل کے حصول کی حرص مزید پیدا فرمائے، یعنی ہمیں شوق لگ جائے کہ ہم نے ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ہے۔ بقول ابن جزری رحمۃ اللہ، فَلْيَحْرِصِ السَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ وَلَا يَمَلُّ قَطُّ مَنْ تَرْتِيلِهِ۔ مطلب کیا ہے؟ بس سعادت مند کو اس قرآن مجید کے حصول میں حرص کرنی چاہیے اور قرآن مجید کے ترتیل میں کبھی نہیں تھکنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ بقول شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، وَيَجْعَلُنَا مِمَّن يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ إِذَا مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلَ۔ تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کے لیے، قرآن پاک کی خدمت کے لیے کچھ اشخاص کو چن لیا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنے دین کے لیے خالص کر لے اور چن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔